بہترین نظامت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. کئی موضوعات انہوں نے ایک فہرست بنا دی ہے. اب ان پر الگ الگ بولنا بڑا مشکل کام ہے. سب سے پہلے میں موضوع سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں سنا ہے قیدیوں کو ایک سزا، جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں، قیدی جو ہوتے ہیں، انہیں ایک سزا ضرورت سے زیادہ روشنیوں کی بھی دی جاتی ہے. تو یہاں ہم لوگ جو ڈائس پر بیٹھے ہیں، تو یہ جو روشنیاں ہیں یہ سیدھی ہماری آنکھوں میں یعنی گھس رہی ہیں اور جوتیوں سمیت گھس رہی ہیں. اور اس سے ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں مجمع میں یعنی آپ حضرات ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں اندھیرے میں. یہ تو ڈائس کی بات ہے. اب ایک بات اس فہرست کی جو میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا، ہم کراچی کے لوگوں میں غالباً صرف اردو والوں کو شامل کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ کراچی اردو والوں کا شہر ہے ہمیشہ سے، اور نہ اب ہے. کراچی میں اردو والے یعنی غیر اردو یعنی جو اردو نہیں بولتے جو لوگ، وہ اگر کم نہیں اردو والوں سے تو یعنی برابر نہیں تو کم بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. بلکہ میرا خیال ہے اردو اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو اردو بولنے والوں سے زیادہ وہ لوگ نکلیں گے، جس میں پورے ملک کے لوگ شامل ہیں. اچھا، ایک اور بات، اس فہرست میں بھی ہم نے صرف اردو بولنے والے شاعروں ادیبوں کے نام لکھے ہیں، جبکہ حفیظ جالند اپنے ہمارے حفیظ ہوشیار پوری تھے، وہ کراچی کے شاعر تھے. مشفق خواجہ تھے، کراچی کے تھے، ان کا تو ہے شاید نام. اچھا، ابن انشا تھے، کراچی کے تھے. اور حفیظ صاحب کا تو رتبہ جو ہے سب کو معلوم ہے، ناصر کاظمی کے بھی استاد تھے وہ. اچھا، خود میرے اپنے استاد حضرت سراج الدین ظفر، وہ کراچی میں ہمیشہ رہے اور کراچی کی پہچان تھے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو اردو بولنے والے نہیں ہیں انہیں کیوں کراچی والا نہیں سمجھتے. ان کے نام بھی ہونے چاہیے اور ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اچھا، اب جان ایلیا صاحب پر میں آ جاتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. جان ایلیا صاحب کے بارے میں ایک تو یہ کہ میں دوست نہیں ہوں، میں ان کا ایک نیاز مند تھا، ان سے ایک چھوٹا تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ میں ان کا شاگرد تھا ایک طرح سے. براہ راست شاعری میں نہیں، لیکن ویسے ہر وہ آدمی جو آپ سے عمر میں بڑا ہے یا آپ سے زیادہ جانتا ہے، وہ آپ کا استاد ہی ہوتا ہے. تو میں نے ان سے بہت سیکھا. اور میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ان کے بارے میں آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو. ان کا تمام کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، بلکہ جو باتیں نہیں تھی وہ بھی آ چکی ہیں. تو اب میں کیا بیان کروں؟ بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہماری سنا ہے لاہور وغیرہ میں کوئی صاحب تھے الف المہراس، وہ کچھ عجیب و غریب قسم کی شخصیت تھی. تو ہمارے جان صاحب جو تھے وہ بھی کچھ عجیب الخلقت قسم کے آدمی تھے، اور ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہے. ایک بار ہم لوگ پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے تو فاضل جمیلی، شاہد رسام اور دوسرے لوگ بھی تھے، اور جان صاحب کی وہ باتیں بیان ہو رہی تھیں جو بہت مزے کا خیز ہے، اور سب گویا ان کی ہنسی اڑا رہے تھے. تو یہ مجھے ذرا سا بہت برا بھی لگا. تو جب وہ لوگ یہ اپنا کام کر چکے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ چلو ہمیں تسلیم ہے کہ یہ سارے عیوب ان میں تھے، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی جان ایلیا جیسا آدمی آپ کے پاس ہے؟ تو سب نے اتفاق سے کہا، بالاتفاق یہ بات کہی کہ نہیں، ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ اس کی برائی آپ بالکل مت کرو، اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ
मोहम्मद अली सिद्दीकी जो उनके बेहतरीन दोस्त थे, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने एक मजमून में ये जुमला भी लिखा था कि अब जॉन एलिया अपने नंबर कम करवाने के लिए खुद मौजूद नहीं हैं, ये खुशी की बात है। तो बात बातें जॉन साहब में ऐसी थी कि वो अपने मर्तबे से कुछ यानी कुछ नीचे आ जाती थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, ये उनमें थी। लेकिन बहरहाल उनकी शायरी जो है उस वक्त भी जब वो थे, उन्हें शिकायत तो बड़ी नाकदरी की थी, लेकिन ये शिकायत गलत थी। उस वक्त भी अपने मुआसरीन में सबसे ज़्यादा मकबूल आदमी वो थे। हमारे साहर भाई वगैरह बैठे हैं, ये बताएंगे आपको, वो बेहद मकबूल आदमी थे पूरे बर्रे सगीर में। और अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं, ये उन्हीं के नाम, ये जॉन एलिया लॉन कहलाता है। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मकबूल हमारे जो बिछड़ गए हैं ना, जो हमारे लोग, जिनमें फराज साहब का भी नाम शामिल है, उन सबसे बढ़कर मकबूलियत जो है वो जॉन एलिया को हासिल है। तो अब इसकी क्या वजह है, इसका तज्जिया तो ज़ाहिर है नक्काद लोग करेंगे, आप लोग करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी शायरी लोगों को पसंद आती है, इसलिए मकबूल है। अच्छा, और कोई वजह हो तो वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल उनके बारे में बहुत कुछ बातें हमारी जहरा आपा भी कहेंगी और अनवर सनराय भी, हम सभी उनके गोया जानने वालों में से। उनका तो हल्का अहबाब बहुत ही वसी था, इससे भी ज़्यादा लोग। चलिए बात